آج ہم نے بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک رکھا ہے. اگر آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, کوئی آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے, تو وہ اکثر آپ کو کہتا ہے خوش رہو, آباد رہو, اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں ایک خوش و خرم اور صحت مند لمبی زندگی دیتے ہیں تو ہم اس کی عمر چھپانے میں لگ جاتے ہیں. اینڈ یہ المیہ نہ صرف خواتین کا ہے بلکہ آج کل تو مرد حضرات کا بھی ہے. ہم بڑی عمر کو, جو ہمارے یہاں ایک ایجز سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے, وے وی کیپ ایمفسائزنگ کہ پاکستان کی بڑی آبادی کا حصہ, یعنی تقریباً 60 سے 70% آبادی کا حصہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. تو جس کی بھی عمر 30 کے کراس جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک آڈ ون آؤٹ سمجھنے لگتا ہے, بڈھا سمجھنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ آدھی چیزیں جو گفتگو ہو رہی ہے, I'm not savvy enough, I'm not cool enough. تو یہ فیئرز کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی عمر کو چھپاتے ہیں؟ کم عمر یا نادانی کو کوئی ڈویڈنڈ ملتا ہے ہمیں؟ کیا اس کا کوئی یوتھفلنس آئی کین انڈرسٹینڈ از ریلیٹڈ ٹو ہائی انرجی, کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ کی زندگی کی امنگ اور جستجو آپ کے یہاں موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں؟ یعنی اگر آپ نے زندگی گزاری ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپیرینس دیا ہے, تو اس کے ساتھ بھی آپ کے اندر بڑا تدبر آیا ہے, میچورٹی آئی ہے, عقل اور وزڈم آئی ہے. لیکن ہم ان سب چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور اپنی عمر کو ریورس گیئر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کا واقعی آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں طریقے سے بھی. اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو کیا آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ لوگوں کا جو آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے, جو آپ سے ریلیٹڈ ان کے خیالات ہیں, کیا اس میں تبدیلی آتی ہے؟ اور دوسری طرف یہ بھی کہ اگر آپ اپنی عمر سے کم دکھتے ہیں یا کم بتاتے ہیں, کیا اس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. آج ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے جی. کراچی میں میرے ساتھ موجود ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ مزنا علی, who is the General Manager Training and also a Senior Consultant with Learning Minds. Thank you so much Muzna for being here. اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمیر جالیہ والا, who is a motivational speaker, again consultant par excellence. بہت شکریہ عمیر آپ کی بھی موجودگی کا. Last but definitely not the least, we have with us فریال شاہد خواجہ, who is the founder of HR Wizards. اور ان سے بھی جانیں گے کہ کیوں لوگ اپنی عمر کو چھپاتے ہیں. عمیر آپ سے یہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بڑا پرانا محاورہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہ پوچھیں. اب تو کہتے ہیں ہر کوئی مجھ سے کوئی اپنی عمر نہ پوچھے. میرے خیال میں سے 10 سال سے کم عمر بچہ, اس کو انتظار ہوتا ہے اپنی سالگرہ کا بھی اور بڑے ہو جانے کا بھی, کیونکہ اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی اور وہ ولنریبل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ تو ہر شخص یہ کہتا ہے مجھ سے میری عمر نہ پوچھو. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ دماغ میں آپ نے بالکل درست بات کی کہ پرسیپشن جو چھپی ہوئی ہے کہ جوان حسین ہے, جوان کے پاس اسٹرینتھ ہے, جوان کے پاس مواقع ہیں, دنیا کھلی ہوئی ہے, لوگ انٹرسٹڈ ہیں, اور دنیا میں انفلوئنس لانے کا جو ہم صحرا ہے وہ جوانوں کے سر ڈالتے ہیں. تو جیسے آپ جوان ہوتے, جوانی سے باہر نکلتے ہیں, جیسے اب میں نکل گیا ہوں تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ ہائے اب میرے لیے مواقع کھلے نہیں رہے, ہائے اب میں ان چیزوں میں. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں سدرا تو لگتا ہے کہ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ صرف ہمارے کلچر میں نہیں, یہ گلوبلی دنیا کے تمام کلچرز میں, بلکہ تاریخی طور پہ بھی آپ کو چائنیز کلچر میں کس سے ملیں گے کہ لوگ امورٹل ہونا چاہتے ہیں, یعنی ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں, کبھی نہ ان کو موت تکلیف پڑے, کبھی نہ کمزوری دکھے. یس, تو سائیکالوجی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے بائی دا وے کہ اپنے آپ کو ینگ اگر آپ کہیں پہ تصور کر لیے جائیں تو آپ کے اندر ایک دم کانفیڈنس کا گین آ جاتا ہے. یعنی اگر لوگ آپ کو آپ کی عمر سے ینگ تصور کر لیں تو آپ کو انسٹنٹلی ایک کک ملتی ہے. تو میں اس کو ایسے کہنا چاہوں گا کہ مارک ٹوین نے جیسے کہا تھا کہ اٹس ایج از مائنڈ, اٹس دا نمبر ان دا مائنڈ. اور اگر دماغ میں نمبر بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی حرکتیں ویسی سلو ہو جاتی ہیں اور لوگ آپ کو بوڑھا تصور کرتے ہیں. بہت سارے جوانوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھوں والی باتیں نہ کرو, اور اکثر ہمیں بابے نظر آتے ہیں, بابیاں نظر آتی ہے, لیکن وہ انرجی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ ہر طرح کی انرجی سے. رومانس بھی چل رہا ہوتا ہے, کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, نئی چیزیں بھی آزما رہے ہوتے ہیں, اپنی ناکامیوں پہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یہ دماغ کے اندر ہے. اور اس کو اچھا, لیکن اس کی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. عمیر میں یہ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی, لیکن مزنا کی طرف جانا چاہوں گی. مزنا, اگر ہم کسی مڈل ایج شخص کو جس کا بہت تجربہ ہے, یکایک بہت کوئی فن ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی نئی ہابیز کی طرف راغب دیکھتے ہیں, تو ہم اس کو بجائے سراہنے کے, ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا اوچھی حرکتیں کر رہے ہو, یا کیا مڈ لائف کرائسس چل رہا ہے تمہارا. تو ہمیں بھی, ہم کہتے ہیں نا کہ آپ محاورے چیک کریں نا, ہمارے یہاں بڈھی گھوڑی لال لگام, ہم نے تو یعنی کپڑوں سے لے کر اس کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, اس کو کیا کھانا چاہیے, کیا اس کو سوٹ کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, ہم ڈیفائن کر چکے ہیں آلریڈی. بالکل صحیح کہا سدرا آپ نے. یہ سب اسٹیریو ٹائپس ہیں اور ہر ایج کے ساتھ ایک اسٹیریو ٹائپ ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے. اور مڈ ایج
اولڈ ایج کے ساتھ یہ اسٹیریوٹائپ ہے کہ بس اب ان کی عمر ہو گئی, جو وقت تھا جس میں انہوں نے انجوائے کرنا تھا, انہوں نے اپنی زندگی جینی تھی, وہ گزر گیا ہے, تو اب ان کو اللہ اللہ کرنا چاہیے, ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ ایک پرسیپشن ہے یہاں پہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو ان دا ویسٹرن سائڈ آف دا ورلڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی جج ادرس. سو ہم کسی کو کوئی بھی چھٹی ہی نہیں دیتے جب ہم کسی کو جج کرتے ہیں, تو یہ سارا جج کرنے سے ہی لنکڈ ہے. اگر ہم کسی کو دیکھیں کوئی ان اپولیجیٹکلی اپنی زندگی مزے سے جی رہا ہوتا ہے مڈ ایج یا اس سے آگے کی عمر میں, اور وہ جیتا رہتا ہے, تو پھر ہم میں بھی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. تو یہ کائنڈ آف لائک اٹس اے پرسیپشن. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے دو زاویے ہیں. یقیناً آپ کا دل جوان رہنا چاہیے, آپ کو زندگی میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے, کبھی اپنی عمر کو یا اپنے بڑھاپے کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنے لینا چاہیے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عمیر کہہ رہے تھے کہ یہ پرسیپشن ہے نا کہ جی مواقع کم ہو گئے ہیں, اب میں زندگی میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ساتھ ہر عمر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر میچورٹی آئے. اگر آپ 40 سال کی عمر میں 20 سال والی عمر کی حرکتیں کریں گے یا نادانیاں کریں گے تو وہ بھی کوئی بڑی مثبت بات تو ہے نہیں. فریال, یہ چیز میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ کئی خواتین یعنی آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ والا ایک ٹین ایجر کے اوپر تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی اس کو اپنی باڈی کے چینجز کا نہیں پتا, ابھی ہارمونس کا نہیں پتا, اس کو یکایک غصہ بھی آ سکتا ہے, جذباتی بھی ہو سکتا ہے, جذبات میں رو بھی سکتا ہے, چیزیں بھی پٹک سکتا ہے. لیکن یہی رویہ اگر ایک میچور عمر کا انسان کرتا ہے تو ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل ہوتا, بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو کہ اس کو میچور ہو جانا چاہیے. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سدرا, تھینک یو ویری مچ فار پوٹنگ اپ دیٹ کویسچن. ایجزم سے پہلے سٹارٹ کروں گی میں. ایجزم دیکھیں ایک گلوبل پریسنگ ایشو ہے, جو کہ اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف بھی اگر جائیں تو بہت ساری ان کی بھی رپورٹس جو ہیں وہ شائع ہوئی ہوئی ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. لیٹس سے اس کے آپ کی اکانومی کے اندر بھی یہ آپ کو جو ہے وہ ایک پریسنگ پوائنٹ ہے کہ 60 ایج جو ہے اگر ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے تو لوگ پیپل آر ناٹ ایکچولی کوالیفائڈ ٹو پرسیو ود دیئر جابس اینڈ دیئر کریئرز, وچ از آل ٹوگیدر امپیکٹنگ آن دی اکانومی ڈائریکٹلی ایز ویل. دین ادر سوسائٹل ایشوز, جیسے آپ نے ایک ایریا یہاں پریس کیا کہ جی ینگسٹرس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ان کو امیچورٹی کی اجازت ہے, لیکن ہم بڑوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یس, ہاؤ ایور یہ بات صحیح ہے کہ وزڈم آف لائف, جو بیوٹی آف لائف ہے, وہ آبویسلی ود دا نمبر آف ایئرز اینڈ ایکسپیرینس دیٹ یو ایکچولی ریسیو, اسی سے جنریٹ ہوتی ہے. اور ہم ایکسپیکٹیشن جو ہے پھر وہ بڑی عمر کے لوگوں سے ایسی ہی ہوتی ہے کہ یار نیچرلی دے ہیو مور ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر ان مینی ملٹیپل ایریاز اینڈ ہورائزنز آف لائف. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وین یو ٹرائی ٹو فاسٹ فارورڈ دیٹ اور سلو اٹ ڈاؤن, ایک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ آپ ینگ نظر آنا چاہتے ہیں, جاذب نظر آنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے رویے میں, آپ کے مائنڈ سیٹ اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آپ اپنی عمر سے پیچھے چل رہے ہیں یا آگے چل رہے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواجہ شاہد بات کر رہا تھا کراچی سے. جی خواجہ صاحب. جی جناب, آپ کا ٹاپک تو ماشاءاللہ روز ہی اچھے ہوتے ہیں, آج اچھا ہی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی لیڈی سے عمر کبھی مت پوچھو, اس سے پوچھو کہ آپ میٹرک کب پاس کی آپ نے, میٹرک کس سال میں پاس کی, وہاں سے آٹومیٹک عمر پتہ چل جاتی ہے. اس لیے اور میرا سوال یہ ہے کہ تجسس کیوں ہوتا ہے؟ ایک خاتون اگر بہت خوبصورت ہے, آپ گلاب سے تو نہیں پوچھتے کہ بیٹا آپ کو کون سی کھاد ڈالی جا رہی ہے. ایک خاتون سے آپ لوگوں کا تجسس کیوں ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ بس ہمارے معاشرے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے لوگوں کی پوچھنے کی. ہمارا معاشرہ سارا دن یہی, اور یہی خاتون اگر پلٹ کے آپ سے پوچھے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو پھر آپ فوراً بتا دیں گے. میں بتا دوں مگر لوگ چھپاتے ہیں. ہمیشہ سچ بات کرنی چاہیے. سارا دن لوگ جھوٹ بول کے ہو گئے, اس لیے ہمارا معاشرہ ٹوٹل سارا خراب ہو چکا ہے. میں کسی پہ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر کال کرنے کا. اچھا, میرے پینل میں 2 خواتین موجود ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ ایج یو آر. مزنا, ہم مجھے بتائیں, اینڈ ویمن ہیو دس گریٹ انٹیوشن, ٹھیک ہے, اگر سامنے والا آپ کی عمر دریافت کر رہا ہے, پہلے تو میں سیوک سینس, تمیز, تہذیب کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں نا. ہمارے یہاں چاہے خواتین ہو, مرد ہو, محفل ہو, اکیلے بیٹھے ہوں, لوگوں کو یہ شائستگی آتی ہی نہیں ہے, تمیز ہی نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو فیل وین somebody asks you for your age? کیسا محسوس ہوتا ہے یہ سوال ٹھک کر کے کوئی محفل میں, بڑی محفل میں آپ سے پوچھ لے, اور کوئی ایسا شخص جو جان نہ پہچان, آپ کو نہیں جانتا, تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟
सिद्रा, मुझे ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि और बहुत सारे सवाल हम एक दूसरे से पूछते हैं। जब हम किसी के बारे में बेहतर जानना चाहते हैं, हम किसी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक सवाल उसमें से एक उम्र का भी आता है। और मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं लगी, शायद इसलिए क्योंकि उम्र ऐसी थी नहीं जो छुपानी पड़े। और अब थोड़ा थोड़ा मुझे इस बात का एहसास होता है कि येस, विद एज you know there is this fear of lost opportunities. However, when someone asks, एक तो ये सवाल आता काफ़ी बाद में है कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि अगर 22 साल की लड़की से भी आप ये सवाल कर रहे हैं ना, इट्स इन्वेसिव। हाँ, यार देखिए, अगर तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एज बाउंड है, फॉर एग्जांपल आप उसको किसी नौकरी के लिए या किसी काम के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट सर्टेन है, या अगर आप एक कोई इम्तिहान देने लगा है और उसके अंदर कोई मिनिमल एज बार है या मैक्सिमम एज बार है, वहाँ ये बातें समझ आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में ये इतना ऑफेंसिव है कि आपको कोर्ट में ले जाया जा सकता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे रास्ता खुलता है किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का। जैसे अभी फरियाद बात कर रही थी कि एजिज्म की वजह से किसी ने खुद ही तहैया कर लिया कि जी क्योंकि आपने 30 क्रॉस कर ली है तो आप ये काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपके ऊपर किसी 28 साल के शख्स को फौकियत दी जाए। उम्र पूछना ऑफेंसिव भी हो सकता है, बदतहजीबी भी हो सकती है, लेकिन किन सिचुएशंस में हो, कई दफ़ा लोग जब उस पर बड़ा अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके लिए ऑलरेडी ये पेन पॉइंट हो। मैं यहाँ पे ख़वातीन और लड़कियों की बात करना चाहूँगी जिनके हो सकता है रिश्ते ना हो रहे हों, या जो ऑलरेडी इस किस्म की बातें अपने या तो घर वालों से या मैच मेकर से सुन चुकी हैं कि इनकी उम्र अब गुजर चुकी है, इनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढना मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज़रा ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं व्हेन समबडी आस्क्स देम अबाउट देयर एज, और फिर अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं कि उसमें भी फॉल्ट आपका ही है। उमर, ये आपके पास आना चाहूँगी, डू यू थिंक इट्स ऑफेंसिव टू आस्क अ वुमन ऑफ हर एज, यानी खातून से उसकी उम्र पूछना ऑफेंसिव है? आई थिंक किसी से भी उसकी उम्र पूछना बगैर किसी वजह के, सेहत की वजह, तालीम की वजह, कोई स्पेसिफिक आपकी गुफ्तगू चल रही हो, उसमें कॉन्टेक्स्ट बनता हो, उसके अलावा पूछने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि जैसे पहले आपके एक गेस्ट ने बात की कि इसकी बात बनती जजमेंट ही है कि मैंने उस बंदे को उठा के किसी डब्बे में डाल देना है, उस खातून को उठा के किसी डब्बे में डाल देना है, तो बेहतर है कि ना पूछें। और बहुत ऑफेंसिव है, आपने ख़वातीन ने ऑलरेडी तीनों ने ये हाईलाइट किया, और ना सिर्फ इन मौक़ों पे आपने शादी के हवाले से बात की बल्कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी। जब हम पूछते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे दिमाग में एक सर्टेन एज है, यानी हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इसी तरीके से सोशल सेटिंग के अंदर कोई बंदा, मेरे साथ होता था जब मैं यंग ट्रेनर था, लोग पूछते थे अच्छा आपकी उम्र क्या है, तो मैं कहता था 26 साल हो गया, अच्छा आप 26 साल, तो यानी वो आपकी बात को पटकने के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर ज़रूरी ना हो, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो रिश्ता है उसके लिए, तो उसके बाकी अलावा तमाम सिचुएशंस थैंक यू उमर फॉर पॉइंटिंग आउट कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें साइंस और साइकोलॉजी और सर्वेज ये कहते हैं कि वहाँ पे कम उम्र होना एक्चुअली आपके डिसएडवांटेज में। मिसाल के तौर पे अगर आपका लॉयर है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आपका डॉक्टर है, आप हमारे यहाँ देखें ना जितने टीचिंग हस्पताल हैं वहाँ पे आधे मरीज़ों की और उनके साथ आए हुए लोगों की लड़ाई यही होती है कि छोटा सा डॉक्टर आ गया था जी, बड़े डॉक्टर साहब का हैं, तो ये बड़े डॉक्टर साहब, ये छोटे डॉक्टर साहब ही को ट्रेनिंग मिलती है तो वो बनते हैं। और कई दफ़ा हो सकता है आपका मसला इतना पेचीदा ना हो जिसके ऊपर आपको बड़े सर्जन या बड़े डॉक्टर साहब की ज़रूरत हो। मगर बहरहाल जी, एक और चीज़ इस पर हम जिक्र कर रहे थे कि रिवर्स गियर लगाना या फास्ट फॉरवर्ड करना। फरियाल, आप नोटिस करेंगी कि हमारे यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ और ख़ास तौर पे अरेंज मैरिजेस में अगर एज गैप ज़्यादा हो तो उसको बड़ा मायूब नहीं समझा जाता। यानी लड़का अगर उम्र में 10 साल बड़ा है, 12 साल बड़ा है, तो अब लड़के की कमाई देखो, लड़के का स्टैब्लिश होना देखो, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके लिए चांद सी बहू कम उम्र ढूंढी जा रही है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, फर्टिलिटी हो सकती है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि कम उम्र खातून होगी तो अपने मिजाज के मुताबिक ढाल लेंगे। लेकिन फिर इसी लड़की को जो आप जानते हैं कि शायद उसकी उम्र 19-20 साल है, आपका बेटा 30 साल का है, आप उससे यकायक यानी शादी के चंद रोज़ बाद ही उससे वही 30 साल वाली मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ लाइक रॉबिंग द पर्सन ऑफ देयर नेचुरल क्रोनोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, कि जो उसका हक था कि उसका लड़कपन हो, वो अपने 20 साल की जो दिहाई है वो जैसे भी गुजारे, आपने यकायक उसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैच्योर कर दिया। ये हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हमारे ये बेसिकली सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं ना। हमारी सोसाइटी ने अपने कल्चर्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है सबसे पहले तो, ठीक है ना। सो वी नीड टू फिक्स दैट, वहीं से ही सारी प्रॉब्लम्स डराइव हो रही हैं।
اب ایک پراسپیکٹ جب آپ ڈھونڈتے ہیں کسی لڑکے کے لیے تو آپ جو ہمارے یہاں ایک بڑا وہ ایک زبردست سا یوز ہوتا ہے کہ ہاں جی ڈاکٹر ہونی چاہیے, 18 سال کی ہونی چاہیے اور روٹی بھی گول بنانی آتی ہے اس کو which is actually impossible. یعنی اس کو آپ 3 سال کی عمر سے کھانا بنانا تو سکھا دیں کیونکہ اس سے پہلے تو یہی سوال ہوگا. جی جی. تو پھر اگین میری ساری بچیوں سے, ساری لڑکیوں سے یہی ریکویسٹ ہے تھرو دس میڈیم کہ پلیز اپنے آپ کو جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ کر لیں, unless and until you are somebody جس کے ہاتھ پھیلے ہوئے نہیں ہیں کسی کے آگے, unless and until you have your say in that home, in that relationship, do not opt for that relationship of course. اچھا مزدہ, اگر یہ بار بار آ رہا ہو کسی ایسی سوشل سیٹنگ میں, خاص طور پہ ہمارے یہاں اکثر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ دیکھیں جی دینی شرعی طور پہ اگر ایج لڑکی کی زیادہ ہو لڑکی کی کم ہو تو یہ معیوب نہیں ہے, بلکہ دین تو کہتا ہے کہ ہر طرح کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آپ طلاق یافتہ سے بھی شادی کر سکتے ہیں, آپ سنگل خاتون سے بھی جس کی عمر آپ سے زیادہ ہے کر سکتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو نہ صرف معاشرہ, گھر والے, بلکہ کبھی کبھار اس کپل کے بیچ میں بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے تو عمر کا تانا دے دیا جاتا ہے کہ تم تو عمر میں مجھ سے بڑی ہو, یا ساس ہی یہ بات کہہ دے گی یا نند یہ بات کہہ دے گی. تو یہ آپ کے خیال میں what is it pointing to? Again, ageism? It is of course pointing towards ageism, which is a factor. It is psychologically there. ہم کسی کی عمر جان کر اس کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں. We cannot help it. تو جب وہ پرسیپشن بن جاتا ہے تو اس کی ریفلیکشن آتی ہے, جہاں بھی کانفلکٹ آتا ہے وہاں پہ اس کی ریفلیکشن آتی ہے. However, I do believe کہ اگر جو بھی شخص ہے جو کہ ایجزم ایکسپیرینس کر رہا ہے, اگر وہ اس کو فیکٹر ان نہیں کرے, جو کہ بڑی مشکل چیز ہے. آپ کے بارے میں لوگ جب ایک پرسیپشن بناتے ہیں تو اور آپ کا پرسیپشن اپنے بارے میں بدلنے لگتا ہے. اگر آپ اس کو اتنی مینٹل اسٹرینتھ کے ساتھ نہ بدلنے دیں تو پھر لوگوں کا پرسیپشن آپ کے لیے واقعی میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے بہت ساری ایگزامپلس دیکھی ہیں ہمارے آس پاس جہاں پہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ مشہور ہیں اور جو عمر میں زیادہ ہیں اور اس کے باوجود وہ سکسیزفل ایک شادی شدہ زندگی اور ایک سکسیزفل کریئر, ایک سکسیزفل انسان کے طور پہ آتی ہیں. جیسے ہم سارے اب جس ایج بریکٹ میں ہیں عمیر, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ سلجھی ہوئی ٹھہراؤ والی گفتگو ہو. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جو مرد اگر 30-32 سال ان کی عمر ہے یا 28 سال ان کی عمر ہے اور وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان سے عمر میں 10 یا 12 سال چھوٹی ہی لڑکی لے کے آئیں, تو ذہنی ہم آہنگی کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ اس بات کا جواب میں نے پہلے جواب میں دیا تھا, کیونکہ بوڑھے ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے, تو پھر جوان مستی چاہیے زندگی میں, انیسنس چاہیے, وہ نخرا, وہ ایمیچور ہونا, نہ جاننا دنیا کو, مستی ہونا, جو کہ 10 سال بعد آپ دیکھیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں. ان موسٹ کیسز وہ لوز کر چکے ہوتے ہیں اور اس لیے وہ اسپارک کی بھی تلاش ہوتی ہے. دوسرا آپ نے فرٹیلٹی بتایا, ہمارے یہاں بڑی فیملیز کرنے کا شوق ہے, ثواب بھی سمجھا جاتا ہے, تو جتنی ینگ ہوگی اتنا آپ کے پاس رن زیادہ ملتا ہے. تیسرا آپ نے بتایا کہ اس کو ڈھالنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک فلپ تحقیق بتانا چاہتا تھا, آپ کے پچھلے سوال میں آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا. دیکھیں اسٹارٹ اپ دنیا میں مشہور ہے کہ جوان لوگ دنیا بدلیں گے اور وہ ایسے بزنسز لگائیں گے, ایسی ٹیکنالوجیز لے کر آئیں گے جو کہ بڑے بڑے اسکیل اپ کر کے $1 بلین بزنسز بنیں گے. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کی عمر 38 سال سے زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اسٹارٹ اپس کے اندر. جی, تو میں یہاں پہ جس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ کہ یوزلی ہم سمجھتے ہیں کہ ینگ, لیکن آپ نے بھی کچھ شعبوں کی بات کی اور کچھ بہت ایسی چیزیں جہاں پہ ینگ کو پریفر کیا جا رہا ہے تو پاپولر اوپینین کی وجہ سے, حالانکہ تحقیق بالکل اس کے اپوزٹ بتاتی ہے. اسی طریقے سے رشتوں کی بھی جس دن تحقیق ہوگی پاکستان میں تو لگ پتہ جائے گا کہ کون سے کامیاب ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے بڑے فرضی باتیں, میں نے ہر طرح کے رشتے کامیاب دیکھے اور اس میں لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ جو ایشو ہوتا ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یعنی صرف ایموشنل فیصلہ نہیں کہ مجھے پسند آ گئی تو ہے, بلکہ اس ایج کا جو فرق ہے اس کے بارے میں جو گفتگو ہونا لازمی ہے وہ ہو جائے گا. نہیں ہوئی تو لڑائی کے ٹائم پہ وہ تانے کے طور پہ نکلتی ہے. بھائی در بھائی یہ وہی بات ہے جو کہ معاشرے نے آپ کو کہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں معاشرے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی ایسا کچھ دیکھیں تو اپنا منہ بند کر دیں,
کیونکہ آپ کی کہیں بھی بات کل کو لڑائی میں وہ صاحب ماریں گے آگے. اچھا اور ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کئی محرومیاں, بالکل بالکل مجھے ایسا یہ بھی لگتا ہے عمیر کہ کئی محرومیاں اور انسیکیورٹیز اگر ایڈریس نہیں ہوتی نا, دیکھیں ایک بڑا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اور اس کے اندر پارٹنرز نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنلی بھی. ہر ایک کی ڈیمانڈ, ہر ایک کی عمر کی ڈیمانڈ کیا ہے. کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ مرد حضرات جو بڑی روب دار اسٹرکٹ ان کی وہ ہوتی ہے اگر پرسنالٹی, تو وہ اپنے گھر کو ایک خاص ہٹلر شاہی سے چلانا چاہتے ہیں, اور بے شک ان کی بیوی ان سے کم عمر ہے, لیکن جو اس عمر کا تقاضا ہے, جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں, جو اس کے شوق ہو سکتے ہیں یا اس کا ایکسپیرینس کرنے کا دل چاہ سکتا ہے, وہ اس کو کیٹر نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ اگر اس کا سوشلائز کرنے کو دل چاہ رہا ہے, باہر جانے کو دل چاہ رہا ہے, گھومنے پھرنے کو دل چاہ رہا ہے, شوخ رنگ پہننے کو دل چاہ رہا ہے, وہ جو ڈھالنے والی چیز ہے نا, دیٹ بیکمز پرابلمٹک. اور فریال پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم اس کو کیریکیچر بناتے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے یہ بھی بڑا پرابلمٹک ہے. آپ پاکستانی ڈراموں میں دیکھیں, آپ کو ایک کردار ہمیشہ ایسا دکھایا جائے گا کہ وہ خاتون 40 کے لگ بھگ ہوگی, اس کے جوان بچے ہوں گے, لیکن وہ بار بار اپنی گفتگو میں بتا رہی ہوگی کہ میری تو بہت کم عمر میں شادی ہو گئی تھی, میرے تو بچے اتنے بڑے ہیں لیکن میں کم عمر تھی, میرے ہسبینڈ بہت زیادہ عمر کے تھے. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کئی محرومیاں رہ گئی ہیں جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. اٹس ویری پرابلمٹک وین ایز اے سوسائٹی وی میک فن آف اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ابھی حال ہی میں بھی ایسا ہی ایک اور ڈرامہ ہم نے دیکھا تھا جس میں آئی تھنک دیر واز این افغان ریفیوجی وومن ہو گیٹس میرڈ ٹو این اولڈر مین ان پاکستان. لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, لیکن وہ دونوں بڑے سینسیٹیو کردار تھے, اور ہمیں اس طرح کے کردار اپنے ارد گرد بہت نظر آتے ہیں. بڑھتی عمر کے ساتھ ملتا ہے آپ کو تجربہ اور ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینسز کی وجہ سے بڑھتا ہے آپ کے اندر اعتماد. ایک بڑی وجہ کہ جس لیے ایک نیگیٹو معاشرتی کونوٹیشن ہم نے عمر کے ساتھ لگا دی ہے, اور خاص طور پہ خواتین کی بڑی عمر کے ساتھ لگا دی ہے, بیکاز بڑی عمر کی خاتون یقیناً کانفیڈنٹ ہوگی, پر اعتماد ہوگی, اور وہ آسانی سے کسی کے جھانسے میں نہیں آئے گی, وہ چیزوں کو کال آؤٹ کرے گی. آل دیز آر ٹیکن ٹو بی نیگیٹو ٹریٹس فار اے وومن اسپیشلی ان آور سوسائٹی. فریال کیا کہیں گے؟ وہ عورت بہت بحث کرتی ہے, وہ عورت آگے سے جواب دیتی ہے, وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ مولڈ کر لینا ہے, اپنے مطابق ڈھال لینا ہے. ان سب صورتوں میں عورت کا کانفیڈنس جو اس کی ایج اور ایکسپیرینس کے ساتھ جڑا ہو سکتا ہے, اس کو آپ نے اس کا مائنس پوائنٹ بنا دیا. With my personal experience, of course, me being a woman as well, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایج بریکٹ میں جب ہمارا وہ ٹائم تھا جب ہماری شادیوں کی عمر تھی, تو مرد حضرات جو ہیں دے یوز ٹو بی اسکیئرڈ آف اے وومن لائک می ہو از فائنینشلی انڈیپینڈنٹ مے بی, اور از این امپاورڈ ٹو اسپیک, ہیز اے وائس آف ہر سیلف, وانٹ ٹو رجسٹر سرٹن نیگیٹو ریڈ فلیگز اراؤنڈ ہر. تو لوگ ڈر جاتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, جن فیملیز میں انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے, وہ بھی ایسی لڑکیاں کوشش کرتے ہیں کہ آپٹ نہ کریں. اینڈ ون آف دا ریزنس دے وانٹ ٹو گو ٹو دی ینگر پراسپیکٹس, تاکہ وہ ان کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں اور کمانڈ میں لے سکیں. انڈرسٹینڈ کہ کیا یہاں پہ انٹینشن آلریڈی ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق چلو, مائی رولز اور دا ہائی وے, ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا, کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ جو خاتون اپنے لیے سٹانس لیتی ہے وہ آپ کو کوئی بہت بڑا چیلنج دے گی, اور آپ کے گھر میں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, وہاں پہ خواتین کو سپریس کیا جاتا ہے, یا وہاں کے طور طریقے ایسے ہیں جو کہ ناانصافی پہ, انجسٹ چیزوں پہ مبنی ہیں. کیا کہو گی مسنا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ ایک لڑکی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں, اور آپ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنی انڈیویجویلٹی کو اس گھر میں ظاہر کرے, ایکسپریس کرے. اگر اسٹیٹس کو ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال اٹھائے, یا اگر اس کے خود کے اوپینین ہوئے, یا اس کے پاس خود عقل ہوئی, تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو بنی بنایا گھر ہے, اس کا جو انتظام ہے, سسٹم ہے, وہ پورا دھرم بھرم ہو جائے گا. تو دس از دا پرائمری ریزن وائی کم پڑھی یا مناسب پڑھی اور ینگ بچیوں کو آپٹ کرتے ہیں بہو بنانے کے. اچھا, پہلی چیز تو اگر آپ اکثر دیکھیں جو ینگ بچی ہوتی ہے بڑی امپریشنیبل تو ہے. آپ کئی ایسی بچیاں جو ابیوزو میرجز میں ہوتی ہیں, آپ ان کو جب وہ ینگ ایج سے تھوڑی سی میچور ہوئی, وہاں سے کسی طرح نکلی, اور اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ تم نے پہلے ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا, تو میرا اکثر کا یہ جواب ہوتا ہے بیکاز وی تھاٹ دیٹس دا نارم. تو یہ ینگ ایج کی بچیوں کے ساتھ ان کو ابیوز کرنا, یا ان کو یہ ایک امپریشن دے دینا کہ بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے, مرد ایسے ہی کرتے ہیں, غصہ آ سکتا ہے, گھر کی بات نہ نکالو, گھر کی عزت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, یہ سب وہ امپریشنز ہیں جو آپ ینگ مائنڈ کو جلدی دے سکتے ہیں. یو کین میک دم سبسروینٹ. یس, اینڈ آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ کرٹیکل رول جو ہے وہ لڑکی کے اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے.
صحیح. جس دن لڑکی کی ماں، لڑکی کے ارد گرد کے لوگ، اس کے ابا اس کی طرف ہو جائیں اور اس کی زبان پہ اس کو بیک کریں، اس کے انداز پہ اس کو ڈیفینڈ کریں اور اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ پوری شخصیت ہے، پوری انسان ہے، پوری بشر بنا کے بھیجی گئی ہے، تو ماحول بدل جائے گا. لڑکیاں بریک ہو جاتی ہیں جب وہ کہنا بھی چاہتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر یہاں لڑائی بھی اور پیچھے اپنے گھر پہ جائیں گی تو گھر پہ بھی ان کو یہی سننے کو ملے گا کہ بیٹا چلاؤ. اور میں نے بہت پڑھی لکھی خواتین کو، بہت اچھے گھرانوں کی خواتین کو بھی اپنی بیٹیوں کو بالکل ایسے ہی کنزرویٹو مشورے دیتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ اس زمانے کا ہے کہ اگر لڑکی کا گھر ٹوٹ جاتا تھا تو ساری زندگی ختم ہو جاتی تھی. لیکن آج ہم بالکل مختلف دنیا کے اندر ہیں، اور آج لڑکیوں کے پاس نہ صرف اپنی آواز ہے، اپنے خواب ہیں، بلکہ ان کے پاس قانونی راستہ بھی ہے. بالکل. لیٹس ٹیک دس کانورزیشن ان دا پروفیشنل ریلمز اینڈ آئی وانٹ ٹو چیلنج کہ ہم کتنے بدلے ہیں. دیکھیں تبدیلی اگر آ رہی ہے نا تو جو 20 کی عمر کے ابھی لوگ ہیں، 30 کی عمر، مجھے ان سے بہت امید ہے. جو جین زی ہے نا وہ ایک الگ دنیا کے باشندے ہیں، ان کے ذہن کھلے ہیں، روشن ہیں. لیکن بالخصوص میں بات کرنا چاہوں گی اس وقت بھی جو پاکستانی مرد ہیں جن کی عمر 50 سے ابو ہے، جو ابھی پوزیشنز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بورڈ رومز میں ایس ایس سی پی نے اب رولز بنا کے خواتین کو بقول ان کے ان پہ مسلط کر دیا ہے. وہاں پہ چیزیں ابھی بھی بہت نہیں بدلی ہیں. وہاں پہ ابھی بھی ایک 60 سال کا 70 سال کا عورت جو آدمی ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی خواتین کو جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، جو اپنے کام میں بڑا وزن رکھتی ہیں، جو بہت ایبل ہیں، ان کو سمجھتا ہے یہ عورت کارڈ کھیل رہی ہیں. دے آر ہیئر بیکاز دس از مائی ڈائیورسٹی چیمپئن. دیٹ مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی از ناٹ چینجنگ. Yeah, that perception women have to fight. اور unfortunately خواتین کو اگلی کچھ دہائیوں تک ہی لڑائی کرنی پڑے گی کہ وہ جب کامیاب ہوتی ہیں تو ان پہ عورت کارڈ کا مقدمہ مرد حضرات کھولتے ہیں. یہ بھی وہ مرد ہیں سدرا جنہوں نے نہیں دیکھا عورتوں کو ویسے، اپنی ماؤں کو نہیں دیکھا، اپنی بیگمات کو نہیں دیکھا، تو ان کے لیے بھی یہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے. لیکن کارپوریٹ بہت آگے چلا گیا ہے. مجھے اب بڑی اداروں میں تمام لیولز پہ خواتین نظر آتی ہیں، جہاں نہیں تھی وہاں کانشیسلی لائی گئی ہیں ایسی پالیسیاں اداروں کے اندر کہ وہ خواتین جن کے بچے ہوتے ہیں، وہ خواتین جنہیں فلیکسیبل ٹائمنگ چاہیے. اب وہ ڈیجیٹل، آپ جانتی ہیں پوسٹ کووڈ ورلڈ میں بہت زیادہ اس میں پروگرس ہو چکی ہے. تو کارپوریٹ دنیا کے حوالے سے بلکہ لوکل کمپنیز میں بھی آپ کو کافی پازیٹیو چینج نظر آئے گا. اور ایسے ایسے شعبے بھی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں ٹیکنیکل جہاں خواتین پہلے نہیں ہوتی تھی، اب آپ کو وہ نظر آئیں گی. تو خوش آئین ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کلچرل چینج ہے، اس میں وقت لگتا ہے. اس میں صرف مردوں کے ذہن کی بات نہیں، عورتوں کے ذہن کی بھی بات ہے، اور دونوں جہاں ملتے ہیں وہاں آپ کو یہ چینجز نظر آ رہے ہیں. اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. مزنہ آف لائن بھی یہ بات کر رہی تھی کہ بطور خواتین بھی اگر جو آپ کی جین ایکس تھی، میرے خیال میں پاکستان میں تو اصل لڑائی انہوں نے لڑی ہے کارپوریٹس کی اگر بات کی جائے. یعنی ہم سے جو پہلے والی 2 یا 3 جنریشنز تھیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمارے لیے راستے نکالنے کے لیے، اور وہ ٹرولی انہوں نے گلاس سیلنگز توڑی، انہوں نے بہت نیگیٹو رویے برداشت کیے ہیں ایج کو لے کر، اپنے خاتون ہونے کو لے کر، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن آج بہت جو نئی خواتین پروفیشنلز ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں. مزنہ، لیکن آپ بات کر رہی تھی کہ انسانی فطرت ہے، جیسے ساس اپنی بہو کے جو اس کو آسائشیں یا جو اس کو ماحول موجود ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہے کہ یار جب میں بہو تھی تو میرے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا. اسی طرح جو خواتین پروفیشنلز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کور کر رہی ہوتی ہے کہ یار جب میں 20-25 سال کی یا 22 سال کی تھی اور میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو یہ اتنی سہولتیں نہیں تھیں، یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنی روشن خیالی نہیں تھی. ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ یو؟ It does affect. I have been a part of the corporate as well as now as a consultant. Does it make a woman insecure, especially professionally, جب اس سے کم عمر ینگ کمپٹنٹ لڑکی اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہو یا سامنے آ جائے؟ بیکاز اے وومن از آلویز اس کو بینچ مارک کیا جاتا ہے فار ہر یوتھ اینڈ فار ہر فار ہر اٹریکشن اینڈ ہر بیوٹی. دیکھیں خواتین میں خاص طور پہ ایک بہت ڈیزائر ہوتا ہے ٹو بی سین، کہ جہاں بھی وہ ہوں وہاں وہ ایکنالج کی جائیں، ان کی پریزنس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے. اور جب آپ دیکھیں اینڈ وین یو وانٹ ٹو بی سین دین اٹ آلسو از اٹیچ ٹو یو لکنگ نائس، اور یا ایک جو آپ کی فزیکل اپیرنس کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کو. تو اب وہ ساری باتیں ایج کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، یا اس کی شیپ، اس کا گریس بدلتا ہے، اس کے گریس بدلتا ہے. بالکل. تو جب نئی لڑکیاں آتی ہیں، اور میں آپ سے یہ میں نے آف لائن بھی شیئر کیا، اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ شیئرنگ اٹ ہیئر، کہ مجھے خود بھی اب تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں آ گئی ہوں جہاں پہ جب نئی بچیاں آتی ہیں تو دے ٹیک دا لائم لائٹ، اینڈ سم ٹائمز آئی سٹ بیک اینڈ انجوائے
discomfort and آپ بہت لکی ہیں مزنا دیٹ یو بلانگ ٹو اے فیلڈ وچ از ناٹ جسٹ ایج ریسٹرکٹیو. آپ نے ہم نے کتنی کہانیاں اور ناولز اور موویز دیکھی ہیں آف دا فیڈنگ مووی اسٹارز. آبویسلی جو آپ کا ایک مووی اسٹار اور خاص طور پہ جو ہیروئن ہے اس کا بھی امیج ایک خاص ایج سے ریسٹرکٹیڈ ہے اور اس نے تو اگلے آنے والوں کو چانس دینا ہی ہے. تبھی تو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا صرف 5 سال کی آپ کی باکس آفس لائف ہے. تو دوز تھنگز آر ایون ہارڈر اینڈ آف کورس سم ریکوائرمنٹس آر ویری ایج باؤنڈ. اور اس کے بعد اگلے کسی نے آنا ہے, اگلی جنریشن نے آپ سے وہ ذمہ داری لے لینی ہے. ریالٹی آف لائف بھی ہے لیکن اس کو گریس کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. ڈونٹ اٹیچ آل یور یور ویلیڈیشن اور یور آئیڈینٹی ٹو جسٹ یور ایج اینڈ یور لکس. دس ہیپنس ٹو بی ٹرو فار مین اینڈ ویمن. بہت شکریہ مزنا, فریال اور میر ہمارے ساتھ تھے. مزیدار آج کی گفتگو تھی. آپ کا اس پہ کیا فیڈ بیک ہے مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.